نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے ساتھ صرف اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس بات سے انشاءاللہ تعالی سبق لے کے اور آئندہ انشاءاللہ تعالی جو باتیں آج ہوں گی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل میرے پاس کچھ ای میلز بھی آئیں ایسی ای میلز اور کچھ لوگوں کے جب کسی سے بات ہوئی تو تب بھی اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کی کیا رائے ہوتی ہے، کیا وہ سوچتے ہیں رمضان کے بارے میں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی کہ ہائے روزے بڑے مشکل، اتنی گرمی، اتنے لمبے، نیند الگ پوری نہیں ہو رہی، اور اگلے سال کیا ہوگا، آئے اگلے سال تو اور مشکل ہوں گے، بچوں کے اسکول ڈیز ہوں گے، فلاں ہوگا۔ یعنی ہمارا رویہ رمضان کی طرف ایسا ہے جیسے کوئی مصیبت ہے جو ہمارے سر پہ آ پڑی۔ بعض اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی رحمت نہیں آ رہی ان کے پاس، کوئی بلا آ رہی ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے، ہم شکر کا رویہ اختیار کریں گے، ہم نیچے کی طرف دیکھ کے شکر ادا کریں گے۔ آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ گرمی سے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ایک شہادت ہے جو شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا، کیونکہ روزے میں، رمضان کی حالت میں، روزے میں جو اس طرح سے دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے ایسے بلند مرتبے ہیں۔ مگر کیا ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر شکر گزاری آتی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ ہم دن بدن ناشکرے ہوتے جاتے ہیں۔ کبھی گرمی کی شکایت، کبھی روزہ لمبا ہونے کی شکایت، کبھی کسی اور چیز کی۔ یاد رکھیں یہ میرا اور آپ کا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا ہم تراویح کے لیے ہائے تھکے ہوئے ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا۔ وہ مالک الملک ہے، ساری بادشاہی اس کے لیے۔ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس ہستی کو۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، ہم نے اس کی قدر جانی ہی نہیں جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہو نا تو ہمارے منہ سے یہ بات کبھی نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث خود قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، تو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا۔ اور تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو میں بچا لوں، جو تم میں یہ جان لے کہ میں معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، اور اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی ہم سب فقیر ہیں اللہ کے سامنے۔ ہمیں کھانے کی بھی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی رزق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم فقیر ہو میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تم گناہ گار ہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تم گمراہ تھے، ہم تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، تم تو گمراہ تھے
جس کو میں ہدایت دوں صرف اس کو ہدایت ملتی ہے. انتم الفقراء، تم فقیر ہو. دوسری طرف یہ بھی جیسے رویہ دیکھا لوگوں کا کہ اس قدر ایروگنس ہے کہ میری مرضی روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں. یہ مولوی حضرات تو پتہ نہیں کہاں سے یہ شور مچایا ہوا روزوں کا. بھئی ہمارا دل چاہے رکھ لیں گے، نہیں دل چاہے گا نہیں رکھیں گے. ایسے جیسے اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں نا تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آسمان چرچرا رہا ہے. آپ نے دیکھا جب کوئی بھاری آدمی کسی کرسی پہ بیٹھ جائے، کرسی اس کا ویٹ نہ اٹھا سکے تو ایسے ایسے چرچر کرنے لگتی نا، آواز آتی ہے اس میں. تو فرمایا اس طرح آسمان چرچرا رہا ہے. اور وہ کیوں نہ چرچرائے؟ اسکویکنگ ساؤنڈ ہے اس کی. صحابہ نے پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا آسمانوں میں 4 انگلی کی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں ہو، رکوع میں نہیں ہو، قیام میں نہیں ہو. 4 انگلی کی بھی جگہ نہیں. اللہ اکبر. اتنے فرشتے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اس کو کیا میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ آج یہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی نا، حالانکہ ان کو ابھی تک کوئی 1% بھی نہیں پتا کائنات کے بارے میں. لیکن جتنا پتہ چلا ہے اس کے مطابق بھی کہتے ہیں اب یہ سولر سسٹم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی ہے. یہ جو ہماری گیلیکسی ہے اس کو بھی اب کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی ہے. ملینز آف گیلیکسیز ہیں. اور ہماری ایک گیلیکسی میں، ہماری میں صرف اتنے ستارے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں اگر ایک انسان ایک ستارہ گنے تو اس کو 300 ٹریلین ایئرز لگیں گے گننے کے لیے. یعنی نوح علیہ السلام کے برابر بھی زندگی مل جائے نا تو تب بھی نہیں گن سکتا، صرف ایک ہماری گیلیکسی میں. اور اس میں سورج جس کو ہم بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت بڑا ستارہ ہے، وہ ایک چھوٹا سا ستارہ ہے. اس رب کے سامنے بولتے ہیں. سوچو تو صحیح کس کی بات کر رہے ہو، سوچو تو صحیح کہ کس کو کہہ رہے ہو. اس کے تو اتنے فرشتے ہیں جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے قیامت تک وہ سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن وہ سر اٹھائیں گے اور کہیں گے یا رب تیرا حق کبھی بھی ادا نہیں ہوا. یعنی جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی نا ویسی نہیں ہم سے ہو سکی. وہ کہیں گے فرشتے، حالانکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوتاہی کی ہو. پھر آپ دیکھیں کعبہ کے اوپر ایک گھر ہے اللہ کا آسمانوں پہ، وہاں ہر وقت طواف ہو رہا ہے، ہر وقت. اور وہ طواف کون کرتا ہے؟ فرشتے. اور مسلسل کر رہے ہیں. اور ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ کر لینا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اس کے بعد میں اور آپ سوچتے ہیں ہمارے روزے کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اتنا ہی سستا سمجھ لیا تھا ہم نے اللہ کو. کیا سمجھتے ہیں ہم اس کو؟ بتائیں. یہ جو پہلا آسمان ہے نا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ڈیزرٹ میں ایک رنگ رکھا ہو. اور ڈیزرٹ میں رنگ ہو تو برڈز آئی ویو کریں تو آپ کو وہ رنگ نظر بھی نہیں آئے گا. جہاز پہ سے جائیں دیکھیں نیچے رنگ نظر نہیں آئے گا. یعنی ایسے ہے جیسے نان ایگزسٹنگ، اتنا چھوٹا ہے. اور دوسرا تیسرے کے مقابلے میں بھی ایسا ہے، تیسرا چوتھے کے مقابلے میں ایسا ہے. اس طرح کرتے کرتے چھٹا آسمان 7ویں کے مقابلے میں ایسا ہے. 7واں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ ایک رنگ رکھا ہو ڈیزرٹ میں. اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک چھلا ایک صحرا میں پڑا ہوا. اللہ اکبر. تو وہ عرش والا کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا ہماری یعنی عقل جو ہے نا گریس بھی نہیں کر سکتی، سوچ ہی نہیں سکتی، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اور اب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور زندہ
اور مردہ جتنے لوگ ہیں نا جو مر چکے ہیں ان کو بھی کھڑا کر لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا ہر بندہ کھڑا ہو جائے، اور خشک و تر سب کے سب میرے بندوں میں سے سب سے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں۔ یعنی سب سے متقی شخص کون ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کا عمل، یہ ساری دنیا کا عمل ایسا بھی ہو جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ متقی تھے ان کی طرح ہو جائے، یعنی ساری دنیا اتنی نیک ہو جائے، اتنی نیک ہو جائے، بیسٹ پرسن کی طرح ہو جائے، تو فرمایا ہے اس سے میری بادشاہت میں کسی مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور زندہ اور مردہ اور خشک و تر سب کے سب میرے بندوں میں سب سے بدبخت شخص کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی سب سے گناہ گار آدمی، کوئی ہٹلر ہے یا آپ کے ذہن میں فرعون ہے یا کوئی جو سب سے برا انسان ہے اس کی طرح ہو جائے، تو اس سے میری بادشاہت میں کسی مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی کہ یہ سارے ہی نافرمان ہو گئے، تو وہ اب سجدہ کون کرے گا اللہ کو، اب نمازیں کون پڑھے گا، اب روزے کون رکھے گا، تو کوئی کمی ہو جائے گی اللہ کو؟ ایک مچھر کے بھی نہیں برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کمی ہو سکتی۔ امیجن کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، بہت مار لیا۔ یقین کریں جب ایسی باتیں میں سنتی ہوں اس قدر دکھ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے ان کو اللہ کی پہچان کرائی جائے۔ اس کا مطلب یہ لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، یہ کچھ جانتے نہیں ہیں، یہ لا علم ہے، یہ اس ہستی کو ہی نہیں جانتے جس نے ان کو پیدا کیا، یہ اسی کو نہیں جانتے جس نے ان کو ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، آج تک یہاں تک پہنچایا۔ اپنے ہی مالک کو نہیں جانتے۔ وہ رب فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک وقت انسان کے اوپر یہ بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھے تم، کچھ بھی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہائے اب یہ بھی کرنا پڑے گا، ہائے ہائے روزے آ گئے، ہائے، جب یہ ہائے وائے نکلتی ہے نا اس وقت سوچا کریں میں کہاں سے پیدا ہوئی، کس چیز سے میرے رب نے مجھے بنایا، ایک نطفے سے، ایک سپرم سے۔ اگر کہیں زمین پہ پڑا ہو نا اور آپ کو کوئی پیسے بھی دے تو گھن کی وجہ سے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پیشاب کے راستے سے 2 بار گزرا ہو، 2 بار پیشاب کے راستے سے گزرا ہو، پھر اس کے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں اس چھینٹے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، وہاں تمہیں بنایا، وہاں تمہاری پرورش کی ہے، وہاں تمہاری حفاظت کی ہے، تم کو خوراک میں نے پہنچائی ہے، تمہاری نوک پلک میں نے سنواری ہے، پھر ثم السبیل یسرا، پھر تمہارا دنیا میں آنے کا راستہ تمہارے لیے میں نے آسان کیا، وہ جو امپاسبل راستہ تھا اس کو میں نے پاسبل بنایا۔ کہاں تھیں تمہاری یہ باتیں اس وقت، تمہاری یہ بڑائیاں؟ کہاں تھے تمہارے یہ شوق اور تمہارے یہ دوست اور تمہارے یہ خاندان اور گھر بار اور یہ سب چیزیں کہاں تھے؟ تم تو دنیا میں آئے جب تو تمہارے تن پہ کپڑے تک نہیں تھے، پیر میں جوتے تک نہیں تھے، ایسی حالت میں تم پیدا ہوئے تھے۔ پھر کس نے اس وقت تمہاری کیئر کی، کس نے اس وقت تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈالی؟ تمہارے پاس اس وقت بھی تو یہ ٹانگیں تھیں نا، مگر تم چل نہیں سکتے تھے، تمہارے پاس اس وقت بھی یہ ہاتھ تھے اور تم پکڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے تمہیں پکڑنا سکھایا، اللہ نے تمہیں چلنا سکھایا، تمہاری یہ زبان تھی اس وقت بھی تھی مگر تم کچھ بول نہیں سکتے تھے، اس نے تمہیں بولنا سکھایا، آج تمہیں بولنا آ گیا ہے تو اب اسی کو باتیں بناتے ہو۔ تمہارے پاس اس وقت بھی یہ جسم تھا، جان تھی
اور تم اٹھ تک نہیں سکتے تھے، اس نے تم کو بیٹھنا سکھایا، کھڑے ہونا سکھایا۔ یہ تمہارے دل کا دھڑکنا ہے نا، اس کی اجازت سے دھڑکتا ہے، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک سانس اس کی اجازت سے آتی ہے اور جاتی ہے۔ وہ چاہے تو روک دے۔ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تم ایسی باتیں بناتے ہو، تم حرام کام کرتے ہو، تب بھی وہ تمہاری سانس نہیں روکتا، تمہیں اندھا بہرا نہیں کرتا۔ ہم تو ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، یہ جی میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، آپ نے تو میری بات ہی نہیں مانی، اب آئندہ سے میرے سے بات نہ کرنا۔ مرد طلاق دے دیتا ہے عورت کو کہ یہ میرا کہنا نہیں سنتی ہے، اور وہ رب نہ ہم سے بات کرنا چھوڑتا ہے، نہ ہمیں دور کرتا ہے، اور انسان اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ میں تو بزی ہی بہت ہوں، میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیا اسی طرح سے شکر ادا کیا جاتا ہے؟ کیا ہم واقعی شکر گزار ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور وہ رب ایسا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاید وہ اس نے ہمیں جنت کا اس لیے کہا ہوا ہے، اس لیے اس کا ہمیں شوق دلایا تاکہ ہم کوئی اعمال کریں گے تو اس کو کوئی شاید ان سے کوئی فائدہ مل رہا ہو۔ نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی جنت کو اپنے اعمال سے نہیں پا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت ہو۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ انسان ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل سے نہیں جا سکتا جنت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم یہ کہیں اچھا پھر مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو چلے جائیں گے، نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ میں کوئی بہت بڑی چیز کر رہی ہوں اپنے عمل کر کے، اور اب تو مجھے ڈیزرو کرتی ہوں کہ اب میں جنت میں جاؤں، یہ میں نے پرائز پے کر دی ہے، مجھے جانا ہی جانا ہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں ہم نماز روزہ کر رہے ہیں تو ہم جنت کا ٹکٹ ہم نے اب خرید لی ہے، اب وہ ہماری جیب میں ہے، ہم بہت بڑا کارنامہ ہمارا ہو گیا۔ ایک آدمی 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا تھا، اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے اس کو جنت میں لے جاؤ، میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ سنتا تو کہتا ہے اے اللہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، اب بھی کیا میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا؟ مجھے تو اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جانا ہے، میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم اپنے اعمال سے جنت میں جانا چاہتے ہو، فرشتوں میزان لے کے آؤ۔ میزان لایا گیا، ایک طرف اس کی 500 سال کی عبادت رکھی گئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری صرف ایک نعمت، یہ بینائی کی نعمت ہے نا، دیکھنا، سائٹ، یہ ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اب جب یہ نعمت رکھی گئی تو یہ نعمت زیادہ وزنی تھی اس کی 500 سال کی عبادت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہنے لگا اللہ میں تیری رحمت پہ راضی ہوں۔ تو آج ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت پہ شاید نازاں ہیں، ہماری عبادت حالانکہ ایک ذرے برابر بھی نہیں، ہم ایسے کرتے ہیں عبادت جیسے کوئی قرضہ لوٹا رہے ہوں اللہ کو، جیسے کوئی ہمیں 4 پیسے قرض دے دینا، پھر وہ ہم سے قرض مانگنے کے لیے آئے تو ہم جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نا لے بھائی اپنے پیسے جا یہاں سے، اس طرح ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیا روح ہے اس روزے کی، کیا روح ہے اس تراویح کی، جس میں ہماری ہائے وائے نکلے، جس میں ہم سارا وقت شکایت کرتے رہیں۔ کسی سے پوچھا بھئی آپ کا رمضان کیسا گزرا؟ اس نے کہا بس شکر ہے 3 تو پورے ہو گئے۔ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بوجھ سر سے اتارا انہوں نے، 3 تو پورے ہو گئے، شکر ہے۔
گن گن کے گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی ہم یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایمان والے اور ہم تو بہت اللہ سے محبت کرنے والے اور یہ لوگ ہیں. اصل میں اللہ کو نہیں پہچانا. اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے تو یہ شرم سے پانی پانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اگر تم اتنے گناہ کرو ساری زندگی گناہ کرتے رہو. یہ ساری زندگی ایک انسان ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ کی طرف کوئی توجہ کرتا ہے، اگنور کرتا رہتا ہے اس کو ساری زندگی. 60-70 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں. پھر ایک دن اس کو خیال آتا ہے کہ میرا ایک رب بھی تو ہے. ایک دن زندگی میں کہیں سے خیال آ گیا تو وہ رب فرماتا ہے پھر اگر تمہیں خیال آ جائے اور تم کہو یا رب تو میں جواب دوں گا نعم یا عبدی، ہاں میرے بندے. حالانکہ اس کا کوئی کام ہم سے نہیں بنتا، ہمارا ہر کام اس سے بنتا ہے. ہم ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں. اب یہ روزہ ہے نا، اس کو ایک اور اینگل سے آپ کو دکھاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اونٹ جب محبت میں مست ہو جاتا ہے، جب اس کو محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا، اونٹ کو سوچے ایک جانور کو 40 دن تک وہ گھاس وغیرہ کچھ نہیں کھاتا. اس میں پہلے سے ڈبل بوجھ لاد دیا جائے نا تو وہ بھی اٹھا لیتا ہے. کیوں؟ کہ محبت میں چور ہو چکا ہے. اس لیے کہ اس کا دل محبوب کے فراق میں تڑپتا ہے، مچلتا ہے. یہ جانور ہے اور ہم انسان ہو کے دعویٰ کرتے ہیں ہمیں رب سے محبت ہے. کہتے ہیں کہ بس میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی مجھے قرب ہے، پتہ نہیں میں تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی چہیتی ہوں. بات یہ کرتے ہیں اور پھر وہ حکم دے کہ اتنی سے اتنی دیر کے لیے بھوکا پیاسا رہنا تو ایسے لگنے لگتا ہے جیسے کسی نے جان ہی نکال لی. روزے پہ تو محبت کرنے والے کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو وقت ہے پروف کرنے کا کہ اللہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے. تو کہے تو میں بھوکی رہوں گی، تو کہے تو میں پیاسی رہوں گی، تو کہے تو میں راتوں کو کھڑی رہوں گی. میری تو ساری زندگی تیری ہی ہے. میرا دن کا بھوکا پیاسا رہنا کیا چیز ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میرا تو جینا اور مرنا بھی تیرے لیے. اللہ اکبر. ایسے انسان کو پھر جب بھوک ستاتی ہے نا روزے میں تو وہ شکایت نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے اللہ یہ بس تیرے لیے، صرف تیرے لیے. یہ آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. جب آپ کو روزے کی وجہ سے بھوک لگے، نڈھال ہونے لگے، آپ چپکے سے بول کے کہیں اے اللہ جسٹ فار یو، صرف تیرے لیے یا اللہ. میرا فریج بھرا ہوا ہے چیزوں سے، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، پھر بھی میں نہیں کھاؤں گی. اے اللہ میرا پیٹ، بھوک سے آوازیں نکل رہی ہیں پیٹ سے، لیکن اے اللہ بس تیری خاطر، صرف تیرے لیے. بات کریں اپنے رب سے. وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ جس کو صرف کاموں کی آپ لسٹ پکڑا دیں، وش لسٹ پکڑا دیں کہ یہ بس پوری کر دینا. وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا اپنا ہے، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیئر کرنے والا ہے. اس کو اپنا سمجھیں، اس کی قدر پہچانیں. آج تک اگر نہیں پہچان سکے، نہیں یہ ریئلائز ہوا
تو کوئی بات نہیں، جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اور اب تو ایسا رحم کرنے والا ہے کہ آپ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ہاں یہ واقعی میں نے غلط بات کی ہے، وہ اس پہ مٹی ڈال دیتا ہے، دبا دیتا ہے اس کو۔ مگر آگے کیا کرنا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک رحمت کا مہینہ دے دیا، ہو سکتا ہے یہی وہ مہینہ ہو، یہی وہ رمضان ہو جس میں آپ کی زندگی بدل جائے، کیونکہ اس مہینے میں تو کتنا بھی کوئی گناہ گار ہو نا، سب سے زیادہ دنیا کا گناہ گار بھی کہہ لیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئے، معافی مانگ لے، اپنی اصلاح کر لے، خود کو چینج کر لے۔ تو واقعی اللہ ہم تیرا حق نہیں دے پائے جیسے تیرا حق دینا چاہیے۔ اگر واقعی یہ بات آپ نے ریئلائز کر لی ہے نا تو خوش ہو جائیں، پھر مبارک ہو آپ کو۔ پتہ ہے کس بات پہ؟ نمبر 1 اس بات پہ کہ آپ کو احساس ہو گیا، اللہ دیکھتا ہے نا بندے کو احساس ہو گیا، وہ شرمسار ہوا ہے تو اس پہ ہی وہ کہتا ہے بس اس کو معاف کر دی، توبہ ہے ہی ندامت۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ احساس ہوگا تو پھر آپ آگے چلیں گے نا۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ شکر ہے کہ یہ احساس آپ کو اس وقت ہوا ہے جب ابھی فرشتے لینے نہیں آئے، ابھی آپ کے پاس سانسیں ہیں، ابھی آپ کے پاس زندگی ہے، ابھی آپ مڑ سکتے ہیں واپس، آج ہی ارادہ کر سکتے ہیں، آج ہی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ کیسے بدلیں گے؟ کیا کریں گے؟ کہ اپنی زندگی میں پھر آپ آج کے بعد یہ کہہ دیں یا اللہ اب تیرے سے آگے میرے لیے کوئی نہیں ہوگا، اب تو میری زندگی میں نمبر 1 ہوگا، چاہے اب نماز کی بات ہو یا تیرے قرآن کی بات ہو یا تیرے کسی بھی حکم کی بات ہو، تجھ سے آگے کوئی نہیں، تیری بات سب سے آگے۔ تو اگر میری آج کی باتوں سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ملا، انشاءاللہ آج ارادہ کرنا، کل پہ نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ آج خود کو بدلنا، اور اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لیے واقعی لائف چینجنگ ایکسپیرئنس ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ پتہ ہے ایک کسی سے میری بات ہوتی ہے، ایک آنٹی سے، وہ بڑا لمبا سفر کر کے ظاہر ہے اس عمر میں پاکستان سے یہاں آتی ہیں۔ جب بھی میں ان سے بات کرتی ہوں یہ کہتی ہوں کہ کیونکہ میں ان کا وہی جواب سننا چاہتی ہوں، ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آنٹی بڑا لمبا آپ نے سفر کیا، نہ دور سے آپ آئیں، مشکل ہوا ہوگا آپ کے لیے، بہت تھک گئی ہوں گی۔ تو ہمیشہ یہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا بیٹا، اپنے بچوں کے لیے انسان کرتا ہے، بچوں کے لیے کیا ہے میں نے، بچوں کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر کیا ہو گیا۔ تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنا انسان کو کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے، پھر کیا ہو گیا، اپنے اللہ کے لیے میں نے کیا، پھر کیا ہوا اگر لمبا بھی ہے تو سو واٹ، میں نے تو اپنے رب کے لیے کیا۔ یہ ہمارا رویہ ہو، ہم اپنے رویوں کو اپنی باتوں کو چینج کریں، دیکھیں کہیں منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکل جائے جو رب کو ناپسند ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، وہ ان روزوں کو ہمارے منہ پہ دے مارے، لے جاؤ اپنے روزے اپنے پاس ہی رکھو۔ تو اس سے پہلے ہم بدلیں اپنے رویے۔ قرآن سے تعلق کی ہم بات کر رہے تھے، تو امید ہے کہ آپ سب نے ابھی تک اپنے لیے کوئی نہ کوئی دورہ قرآن کہیں نہ کہیں چوز کر لیا ہوگا جہاں آپ ریگولرلی قرآن سے گزر رہے ہوں گے۔
چاہے وہ آپ کے گھر کے قریب ہو یا آن لائن ہو، کہیں نہ کہیں ضرور ہونا چاہیے اس کا دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، تو یہ لازم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نہیں کہیں پہ بھی دورہ قرآن لے رہے تو آج سے شروع کر دیں، مگر یہ ہونا ضرور چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی یہ سنت ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں نا، چاہے آپ کو سمجھ نہیں بھی آتا، اتنی تو بات سمجھ آ جاتی ہے سب کو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد کہیں جنت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں ویسے جنت کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہ سمجھ آئے اتنا تو سمجھ آتا ہے نا۔ پھر کہیں جہنم کا ذکر آتا ہے تو وہ بھی سمجھ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو جہاں جنت کا ذکر آتا تھا رک کے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا تھا وہاں رک کے پھر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ اس سنت کو زندہ کرنا، اندھے بہروں کی طرح نہیں قرآن پڑھنا، جہاں جہاں ایسے ذکر آئیں تو فوراً اپنے لیے دعا کر لیا کریں، کیا پتہ کون سے وقت کی دعا کس وقت قبول ہو جائے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے صبح کرے روزے کی حالت میں تو نہ تو کسی کو کے ساتھ بری زبان استعمال کرے، کوئی گالم گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اس طرح کی چیز نہ کرے، نہ کوئی جہالت کا کام کرے۔ تو لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، روزے کے اندر اپنی زبان پہ قابو رکھنا، اور نہ گھر میں نہ باہر کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے جھگڑا کرنے کی وجہ سے۔ جھگڑے سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچا کے رکھیں۔ آج کا ذکر وہ ذکر ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پہ تلقین فرمائی، عورتوں کو یعنی خاص طور پہ تلقین فرمائی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کہے فلاں پیر صاحب نے آپ کے لیے یہ ذکر بتایا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ذکر کو ضرور کیا کریں، تو آپ بتائیں آپ کتنی شوق سے اس ذکر کو کریں گی اور کتنی پابندی سے کریں گی اور سوچیں گی ہاں جی پیر صاحب نے بتایا۔ تو جو دنیا کے سب سے بڑے پیر ہیں، سب سے بڑے شیخ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ذکر بتایا۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ 3 ذکر بہت زیادہ کیا کریں اور ان کی پابندی کیا کریں۔ اور وہ ذکر کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ اکبر، نمبر 2 سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، نمبر 3 لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 3 اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عورتوں کو فرمایا کہ حتی الامکان ان کی پابندی کریں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ یہ تکبیر کو، تسبیح کو، ان اذکار کو انگلیوں کی پوروں پہ کیا کریں، کیونکہ قیامت کے دن ان پوروں سے سوال ہوگا اور ان کو بولنے کے لیے کہا جائے گا، اور یہ بول کے بتائیں گی کہ ہم پہ اتنی اتنی دفعہ کلمات یہ پڑھے گئے۔ تو اپنی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انگلیوں کے اوپر ہی ہم پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ذکر ہے، جیسے میں نے آپ کو 100 مرتبہ جو ذکر کرنے کو کہا تھا، وہ ہو سکتا ہے انسان اگر سوچے کہ یہ مجھے انگلیوں پہ کروں گی تو بھول جائے گا، تو پھر آپ تسبیح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر انگلیوں پہ کریں گی وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح جو آج کی دعا ہے، یہ دعا بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے مانگنا۔ ایسے تو ہر دعا ہی ضروری ہے، مگر اس دعا میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں فائدہ مند علم،
جو وہ علم جو فائدہ دے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا۔ دیکھیں، علم انسان لینے کے لیے تو حریص ہو جاتا ہے، فلاں جگہ پہ یہ کلاس لے لوں، فلاں جگہ پہ یہ درس سن لوں، فلاں جگہ پہ یہ چلی جاؤں، یہ وہاں پہ کورس ہو رہے ہیں وہ لے لوں۔ لیکن اگر وہ علم عمل میں نہیں آیا، اس علم سے آپ نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، تو وہ کون سا علم ہے؟ جو فائدہ نہ دینے والا ہو، جو بیکار ہے آپ کے لیے۔ اگر وہ کتابوں میں ہی نوٹس کی شکل میں پڑھا رہا تو وہ علم بیکار ہی ہے نا۔ کتابوں پہ دھول پڑتی رہے گی، مٹی پڑتی رہے گی، وہ پڑی رہیں گی، کبھی کھلیں گی ہی نہیں۔ تو اے اللہ، میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتی جو مجھے نفع دے۔ وہ ایک روایت میں عملاً متقبلاً پہلے آتا ہے اور ایک میں رزقاً طیبہ پہلے آتا ہے۔ تو جو بھی آپ دونوں میں سے کوئی بھی کریں گے، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ علما نافعا وعملا متقبلا، اور اللہ وہ عمل جو قبول ہونے والا ہو۔ اس لیے کہ عمل تو انسان کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن بعض اعمال استغفر اللہ دنیا میں ہی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان ریاکاری کر دیتا ہے، یا انسان کوئی تکبر کر دیتا ہے، کوئی بڑا بول دیتا ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوا عمل، اور وہ انسان بڑا خوش ہو کے پھر رہا ہے کہ میں تو یہ اتنے بڑے بڑے کام کرے، میں حج کر کے آئی ہوں، میں تو یہ کلاسیں لے رہی ہوں، یا میں نے تو اتنی تہجد پڑھ رہی ہوں، اور پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں تو وہ کینسلڈ ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو ہے اللہ قبولیت والا عمل دینا۔ اب ہم اتنی محنت کرتے ہیں، دیکھیں نیکی کرنا کوئی آسان ہے بھلا؟ ہم اس کے اندر کوشش کرتے ہیں نا، ایفرٹ ڈالتے ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ ریجیکٹ ہو جائے، قبول نہ ہو، تو سب پانی میں چلا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ تو اے اللہ قبولیت والا عمل کرانا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، عمل کرنا ایک کام ہے، لیکن اس کے کر کے کسی بھی نیکی کو فکر کیا کریں اور دعائیں کیا کریں، اللہ قبول بھی کر لے۔ اب ایسے نہیں کہ ہاں قبول تو ہو ہی جائے گی، دیکھو میں نے تو اتنی اچھی کی، نہیں۔ آپ کسی کو دیکھیں تحفہ اگر دیتی ہیں، وہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، آپ نہیں کسی کو فورس کر سکتے۔ اسی طرح آپ کتنے بھی نیکی کے کام کر لیں، اللہ چاہے قبول کر لے، آپ کا چھوٹا سا کام بھی قبول کر لے۔ اللہ چاہے تو بڑے بڑے کام اس دن لوگ لے کر آئیں گے قیامت کے دن، جو ڈسٹ پارٹیکلز کی طرح ہوں گے، کہ وہ ہبا منثورہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے۔ اس لیے فکر کریں، اے اللہ یہ جو روزہ رکھ رہی ہوں، یا جو چھوٹی موٹی اور ادھر ادھر کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، اللہ قبول کر لینا، عملا متقبلا ورزقا طیبا، اور اے اللہ وہ رزق جو پاک ہو، حلال ہو۔ اس لیے کہ رزق اگر پاک نہ ہوا تو عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، انسان کی عادتوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کے اخلاق پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو رزق کا معاملہ ڈائریکٹ انسان کی نیکیوں کے ساتھ ہے، اس لیے رزق طیبہ مانگے۔ تو یہ امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو ضرور کرنا ہے۔ یہ ہمیں یہاں پہ دنیا میں نہیں پتہ چلتا کون سا علم ہے میرے لیے نفع مند کتنا ہو، کون سا عمل ہے جو قبولیت والا ہے، کون سا رزق ہے جو میرے لیے طیب رزق ہے۔ انسان بس دعا ہی کرے اللہ تعالیٰ سے کہ بس اللہ قبولیت والا کرا لینا، اللہ علم بھی وہ والا دے دینا۔ تو بہت ضروری ہے یہ دعا کرنی ہے ہم سب کو، جو بھی عمل کریں اس کے بعد یہ دعا کیا کریں۔ اسی طرح اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد ضرور رکھیں جو کراچی میں اس رحمت کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے یا جو بھی واقعات ہوئے وہاں پہ، تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ اچھا آپ کو کیا فائدہ ملے گا دعا کرنے کا؟ مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ میں کیوں کسی کے لیے بھی کیوں دعا کروں؟ پتہ ہے کتنا بڑا ہمیں فائدہ ملے گا۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور وہ کہا جائے کہ جتنے لوگ ہیں وہاں پہ وہ فوت ہوئے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں، تو آپ ان کے لیے اگر بخشش کی دعا کرتی ہیں نا تو وہ جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی مل جائے گی۔ اسی طرح برما میں وہ جن لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، نام لے لے کے ان جگہوں کے اللہ سے دعا کریں۔ وہ لاکھوں میں ہے تو آپ کو دیکھیں ایک دعا کرنے کے سے لاکھ نیکیاں مل گئی۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ایچ پرسن کے پیچھے آپ کو $1 ملے گا تو ہم کتنی ہرس کریں گے اس دعا کی۔ تو ایک ایک نیکی ہر ایک بندے کے پیچھے ملے گی آپ کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اس میں بخل نہیں کرنا کہ بس اپنے لیے تو دعائیں یاد رہیں اور دوسرے ہمیں کیا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنا رہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم فرما جو اس وقت کراچی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس رحمت کے مہینے میں اگر تیری اس طرف سے اس طرح کی کوئی عذاب آ رہا ہے تو یقیناً ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔